کرتے اور کوئی فائن ہوتا تو اس صورت میں لیگل ایڈز کو پرمیشن دی جا سکتی تھی، مگر آج بڑا کمپریہنسو آرڈر سپریم کورٹ آف پاکستان نے لکھوایا ہے، اور اس آرڈر کی روشنی میں سمجھتا ہوں، میری ذاتی رائے ہے کہ کچھ گنجائش فیملی کے پاس بالکل باقی ہے کہ وہ جب چاہیں آ کر کوشش کریں اور اس اپیل کو ریوائیو کریں، تاکہ اس اپیل میں دیکھا جائے کہ آیا جنرل پرویز مشرف سنگین غداری کے مرتکب تھے یا نہیں تھے۔ میری نظر میں ہی واز اے پیٹریٹ، اور انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو کہ سنگین غداری کے زمرے میں آتا ہو۔ سنگین غداری کیا ہے؟ سنگین غداری کسی دشمن ملک کے ساتھ تعاون کرنا ہے، سپورٹ کرنا ہے، ہیلپ کرنا ہے، مدد کرنا ہے، کسی بادشاہ کو مارنا ہے۔ آپ سنگین غداری کی ذرا ترجمے میں تو جائیں، اس کی ڈیفینیشن میں تو جائیں کہ ہائی ٹریزن کیا ہے۔ ہائی ٹریزن برطانیہ میں کیا ہے، کینیڈا میں کیا ہے، آسٹریلیا میں کیا ہے، یو ایس اے میں کیا ہے۔ سو پاکستان میں جو ایکشنز جنرل پرویز مشرف کے آئین کے متعلق تھے یا جوڈیشری سے ریلیٹڈ تھے، وہ ایٹ بیسٹ انکانسٹیٹیوشنل تو ہو سکتے ہیں، وہ سنگین غداری کے زمرے میں کبھی بھی نہیں آتے تھے، نہ آ سکتے ہیں۔ اپیل اگر یہ سنی جاتی تو میں آج بہت کانفیڈنٹ تھا کہ یہ آرٹیکل 6 کی اور ہائی ٹریزن کی کنوکشن کواش ہوتی، اور یہ جب فیملی اپنا مائنڈ میک اپ کرے، کوشش کرے آ کے سپریم کورٹ میں اپنی درخواست ڈالے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنرل پرویز مشرف کے ساتھ یہ بھی زیادتی ہوئی کہ ان کا کیس کیسے چلا، یہ بھی زیادتی ہوئی کہ ان کی بیماری میں یہ کیس چلتا رہا، یہ بھی زیادتی ہوئی کہ یہ کیس پائے تکمیل تک پہنچایا گیا بیماری کے باوجود عدم دستیابی میں۔ ٹرائل ان ایبسینشیا، کنوکشن ان ایبسینشیا کو بار بار ہائی کورٹ، سپریم کورٹ سٹرائک ڈاؤن کر چکا ہے کہ غیر حاضری میں، غیر موجودگی میں جرم ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے واحد وکیل کو بھی اجازت نہیں تھی عدالت سے بات کرنے کی، جبکہ پروسیکیوشن کے 21 وکیل نامینیٹ ہوئے تھے سنگین غداری کو ثابت کرنے کے لیے۔ تمام ایڈرز، ابیٹرز، وہ لوگ جو کنسلٹیشن پروسیس میں شامل تھے، ان کو اس میں سے باہر رکھا جاتا ہے، ان کو ایکسکلوڈ کیا جاتا ہے۔ سو آج یہ ساری باتیں ہوئی ضرور، مگر اپیل آگے انفارچونیٹلی نہیں بڑھ سکی، کیونکہ اپیل جنرل پرویز مشرف کی ان کی وفات کی وجہ سے ابیٹ ہو چکی ہے۔ فیملی ممبرز ٹائملی آتے تو یہ اپیل دوبارہ کھل سکتی تھی، ابھی بھی گنجائش ہے۔ سو آپ سب کا شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ اچھا، فیصلہ کیا ہوگا سر؟ اس کی تفصیلات بھی بتا دیں آپ۔ دیکھیں، فیصلہ یہی ہے کہ ان کی آنے کی دو مختلف فیصلے تھے۔ ایک لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا، وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا تھا، جس کو حامد خان صاحب جس کی پیروی کر رہے تھے۔ اس میں لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ تھا کورٹ کو کی کانسٹیٹیوشن کے اوپر، اس کو کالعدم قرار دیا تھا۔ اس فیصلے کو سپریم کورٹ نے سیٹ اسائیڈ کیا، اور جو جنرل پرویز مشرف کی اپیل تھی، جو نمبر ہو گئی تھی 4 سال کے بعد سپریم کورٹ نے نمبر کی، اور وہ نمبر بھی 2 ماہ پہلے ہی ہوئی، آج وہ اپیل ناقابل سماعت اس کو قرار دیتے ہوئے وہ بھی آج داخل دفتر ہو گئی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ You ask, I will not give you interview because I know you will ask very nasty questions are not history. Don't give me interview, this will not save you from this. It doesn't really matter. I'm nobody. I really like your hairstyle. Looking very elevated. Why will you put it aside? Live, he was there. اب کچھ بھی نہیں ہے۔ The Samat was live. Samat was live. While you were live. وہ جو انٹرا پارٹی الیکشن تھا پی ٹی آئی کا، وہ جس شخص نے جو پی ٹی آئی کا کمشنر تھا، جو میرے ساتھ ہی بیٹھے ہیں، جنہوں نے الیکشن کروایا، ان کی اپوائنٹمنٹ درست نہیں تھی، اس لیے پی ٹی آئی کا انٹرا پارٹی الیکشن ہم کالعدم قرار دیتے ہیں، اور چونکہ ہم نے انٹرا پارٹی الیکشن کو کالعدم قرار دے دیا ہے، اس لیے ہم پی ٹی آئی کو سمبل نہیں دیں گے۔ ہم نے یہ چیلنج کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک سنگل جج ہائی کورٹ کے، انہوں نے سننے کے بعد سٹے آرڈر دے دیا تھا اور کہا تھا کہ سمبل واپس کریں، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وہ حکم نہیں مانا تھا،
اور اس کے بجائے ایک اپلیکیشن دے کے ایک دوسرے سنگل جج صاحب سے